السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں، اس زمانے میں ناسمجھی سے، کم سمجھی سے اور بعض مرتبہ پورے خلوص و محبت سے یہ تحریک چلائی جاتی ہے، یہ مشن چلایا جاتا ہے کہ ہم خود بخاری پڑھیں گے، ہم خود حدیث کی کتاب پڑھیں گے، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں، ہمیں اماموں کی ضرورت نہیں۔ مختلف الفاظ میں یہ نظریہ اور اس گمراہی کے شکار اسکول کالج کے لوگ، تھوڑا بہت کتابوں سے تعلق رکھنے والے اور آج کل سوشل میڈیا پر ہر کلپ اور ہر بیان کو سننے والے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات اچھی طرح سمجھیے، ضرور اسلام میں پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں اجارہ داری بالکل نہیں ہے۔ آپ بھی عالم بنیے، آپ بھی مفتی بنیے، آپ بھی متعلقہ فنون کی پوری کتابیں پڑھیے، آپ فیصلہ کیجئے، لیکن میں ڈاکٹر بھی پورا نہیں بنوں گا اور کم علمی کے ساتھ علاج کرنا بھی نہیں چھوڑوں گا، تو یہ تباہی کا راستہ ہے۔ نیم حکیم خطرہ جاں، نیم ملا خطرہ ایماں، ایک کہاوت ہے۔ آدھا جاننا بڑی مصیبت ہے، بالکل نہ جاننے کے مقابل۔ شخصی مطالعہ، کسی کی رہبری کے بغیر سیلف اسٹڈیز، یہ آپ کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، کس سے دین لے رہے ہو اسے دیکھنا ہے۔ پوری سند دیکھی جاتی ہے، آپ کہاں سے پڑھے ہیں، JNTU سے پڑھے ہیں، عثمانیہ سے پڑھے ہیں، PhD آپ کی کس کی نگرانی میں ہوئی۔ شاگرد کی حیثیت طے ہوتی ہے استاد کے مقام کو دیکھ کر۔ حدیث پاک میں قیامت کے قریب علم کے اٹھائے جانے کا ذکر ہے، وہاں پر علم کا اٹھایا جانا علماء کے اٹھائے جانے سے لکھا ہوا ہے۔ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم اٹھا لیا جائے گا، کتابیں ختم نہیں ہوں گی، پبلشرز ختم نہیں ہوں گے، پرنٹرز ختم نہیں ہوں گے۔ جو مثالی کہلائے جانے والے علماء ہیں، جن کی زندگیوں سے اسلام کا ظاہر اور باطن، قلب اور قالب کا دین چھلکتا تھا، ان کا دنیا سے اٹھ جانا علم کا اٹھ جانا۔ دو چار کتابیں پڑھ لینے کے بعد
دو چار کلپ سن لینے کے بعد آدمی اعتراض کرنے لگ جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رائے کیوں طے کی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ کیوں طے کیا ہے۔ اس سوال کے پیچھے کیا یہ ذہن نہیں ہے کہ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں؟ ہم نے امام ابو حنیفہ اور ائمہ اور سلف کو جیسے پڑھنا چاہیے، جیسے جاننا چاہیے، ان کی قربانیاں، ان کا تقوی، ان کی علم کی گہرائی، مسئلہ نکالنے کے لیے اجتہاد کی کوشش، ان کا اللہ سے تعلق، ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد، ان کا انٹلیکچول لیول، ان کا اکیڈمک میتھڈ ہم نے نہیں پڑھا ہے، نہیں جانا ہے، اسی لیے انگلیاں اٹھ جاتی ہے ان پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بطور خاص ان کی اکیڈمی میں، مجلس شورا میں 40 ایسے اس زمانے کے ذہین ترین لوگ تھے جو انٹرنیشنل لا، جو ملکوں کے پرسنل لا، جو مختلف تہذیبوں کے جنگی نظام، انتہائی محنتی، حدیث پر گہری نظر رکھنے والے، بڑے بڑے کورٹ اور عدالتوں کو سنبھالنے والے، شب بیدار، روشن ضمیر قسم کے لوگ تھے۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کاروبار اتنا بڑا تھا کہ ان کے ایک کاروبار کو ریزرو بینک اپنے ملک کی سطح کا کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو امام ابو حنیفہ کا حال ہے۔ ان کے شاگرد امام ظفر، امام حسن بن زیاد، قاضی ابو یوسف کے کمالات دیکھیے، انگریزوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے دیکھیے۔ سلف کی سمجھ پر اعتماد کریں، بے اعتمادی کی بڑی وجہ ان کے مقام کو نہ جاننا، بے اعتمادی کی بڑی وجہ اپنی حیثیت کو نہ جاننا۔ آپ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کسی ایک مسلک کی اتباع کے اہتمام اور کسی ایک مسلک کے احترام کے قائل تھے، اس کے ماننے والے تھے۔ محدث کا کام صرف حدیث یاد کرنا ہے، حدیث کی سند یاد کرنا ہے، حدیث کو نقل کرنا ہے، لیکن فقیہ کا کام، مسئلے نکالنے والے کا کام، حدیث کے ٹیمپریچر کو سمجھنا، حدیث کے حدود اربعہ کو سمجھنا، حدیث کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا، حدیث سے ثابت ہونے والے فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، حرام، مکروہ، ان سب مسائل کو ثابت کرنا یہ فقیہ کا کام ہے۔ اور یہ کام کوئی سطحیت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک لائبریری میں بیٹھے ہوئے ایک ویڈیو سن لیا، ایک کتاب پڑھ لیا اور مسئلہ بنا دیا گیا، ایسا نہیں تھا۔ ان کے دن کیسے گزرتے تھے، اصول فقہ کا فن اس سے جڑا ہوا ہے۔ حدیث کی پوری کتابوں سے واقفیت نہیں،
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلانا مسئلہ کن کن حدیثوں کی بنیاد پر ان کے پاس اجتہاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، سب سے زیادہ صحیح حدیث کو دیکھا جائے، ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح کیسے دی جائے، کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی حدیث منسوخ ہے، کس طرح سے ساری حدیثوں پر عمل ہو جائے، اس حدیث کا نقل کرنے والا راوی کیا عمل کیا کرتا تھا، یہ سارے مضامین ہیں کہ جس کے بعد ایک امام ایک رائے کو طے کرتے ہیں۔ آپ ان کی دماغ سوزی اور جگر ماری کو سمجھنے کے لیے کبھی ہدایہ نامی کتاب اٹھا کر دیکھیے، ایک ایک مسئلے پر صرف حنفی مسلک میں کس آیت، کس حدیث اور کس فقہ کی بنیاد پر یہ مسئلہ بنایا گیا۔ آپ شافعی مسلک کی کسی کتاب کو اٹھائیے، فقہ مقارن کی کسی کتاب کو اٹھائیے، محدثین ہمیشہ فقہا کے تابع رہے، محدثین نے اپنے آپ کو فقہا کے حوالے کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بعض مجتہد بھی تھے، بعض مقلد بھی تھے، بعض وہ تھے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے، اور بعض صحابہ وہ تھے، اکثر صحابہ وہ تھے کہ جو دوسرے صحابی سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ مذہبوں کا فرق، رائے کا فرق، مسلکوں کا فرق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے خود رکھا ہے۔ ترمذی شریف اٹھائیے، ابو داؤد شریف دیکھیے، ایک حدیث رفع یدین کی ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھایا جائے، اور ایک حدیث ہاتھ نہ اٹھانے کی ہے، ایک حدیث بسم اللہ زور سے پڑھنے کی ہے، ایک حدیث بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی ہے۔ امام حفص کے قرآن پڑھنے کا انداز الگ ہے، مالکی یوم الدین پڑھنے والے بھی ہیں، ملکی یوم الدین پڑھنے والے بھی ہیں۔ یہ اختلاف اللہ نے امت پر رحم کھا کر باقی رکھا تاکہ عمل میں تنگی نہ ہو جائے، عمل میں توسع ہو جائے، الگ الگ علاقوں، الگ الگ ملکوں، الگ الگ موسموں، الگ الگ فضاؤں کے اعتبار سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسباب اختلاف کہ جب فقہا میں رائے کا فرق ہوتا ہے تو رائے کا فرق کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ نفسانی بنیادوں پر نہیں ہوتا، کم علمی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، گہرے فہم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پورا مذہب، فقہی مذہب، وضو کرنے سے لے کر میراث تقسیم کرنے تک، وضو کرنے سے لے کر میراث تقسیم کرنے تک، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک جزئیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کروایا ہے، تو ان چار اماموں کا ہی کروایا ہے۔ چار اماموں کا مطلب چار آدمی نہیں ہے، چار اماموں کا مطلب ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مکتبہ فکر ہے۔ پورے 1200 سال میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بہت ہی جینیس قسم کے، عبقری قسم کے ہزاروں جید الاستعداد علماء کی تعداد ہے جو ان مسلک پر، ان رائے پر عمل کرتی ہے۔ یہ حق اور باطل کا فرق نہیں ہے، یہ صواب اور خطا کا فرق ہے۔ حدیث میں کہا گیا مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے
جو آدمی اجتہاد کی صلاحیت کے قابل ہے اور وہ قرآن اور حدیث اجماع اور قیاس میں اجتہاد کرتا ہے، صحیح اجتہاد کرتا ہے، اللہ اسے 2 اجر دیتے ہیں۔ غلط اجتہاد کرتا ہے، اللہ اس کو 1 اجر دیتے ہیں۔ اجتہاد کا غلط ہونا گناہ نہیں ہے، اجتہاد کا خطا ہونا کفر یا خلاف سنت نہیں ہے۔ آمین زور سے بولنا بھی سنت ہے، آمین آہستہ بولنا بھی سنت ہے، وہاں کا مقابلہ سنت اور بدعت کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان میں سے کسی ایک کو ترجیح بھی دنیا کے سامنے نہیں دیں گے۔ امت میں انتشار 4 مسلکوں کی وجہ سے نہیں ہوا، ان 4 اماموں کے فہم اور اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے نہیں ہوا۔ انتشار بکھراؤ پوری 1200 سال کی تاریخ میں اس وقت ہوا ہے جب کوئی 5واں آدمی اپنی کم علمی کے باوجود، اجتہاد کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود، دوسروں کے احترام کے بغیر انتشار شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، سجدے سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ ان مسائل پر کام ہو چکا، صلاحیتوں کی صلاحیتیں جھونک دی گئی۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے یا ناف کے اوپر باندھنا ہے یا سینے پر باندھنا ہے، اس پر محدثین و فقہا نے، مسلک والوں نے جتنا کام کرنا تھا کر دیا ہے۔ آپ کیا کام کریں گے؟ آپ مذہب کی حفاظت کا کام کیجئے، آپ ملک کی حفاظت کا کام کیجئے، آپ نسل کی حفاظت کا کام کیجئے۔ جو مخدوم اور مدروس عناوین ہیں اس پر آپ مزید کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ انتشار کی خدمت کے سوا نئے ڈاکٹری کے مسائل ہیں، نئے نکاح و طلاق کے مسائل ہیں۔ ہاں ان مسائل پر ماہر علماء اپنے اوپر اپنی صلاحیتوں کو لگائے۔ فقیہ موجد نہیں ہوتا، اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتا، قانون بتاتا ہے، قانون بناتا نہیں ہے۔ قانون بنانے والے اللہ ہیں، قانون بنانے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تشریعی کام اللہ رسول کا ہے، تفریعی کام ائمہ مجتہدین کا ہے۔ فقہا کی قدردانی ہر زمانے میں ہوتی رہی، فقہا کے اجتہاد پر اعتماد کیا گیا، فقہا پر الزام نہیں لگایا گیا کہ انہوں نے حدیث چھوڑ دی ہے۔ محدثین نے، امام بخاری نے، امام شافعی نے، امام مالک، امام بخاری، امام ترمذی نے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی پر کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے حدیث کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے حدیث کو نہیں سمجھا ہے، بلکہ وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ فقیہ سمجھاتا ہے حدیث کے حقیقی مصداق کو۔ دنیا بھر میں جو یونیورسٹیاں ہیں، مذہبی پڑھائی جہاں پر پڑھائی جاتی ہے، پی ایچ ڈیاں ہوتی ہیں، آپ کسی بھی پی ایچ ڈی کو اٹھائیے، وہاں پر کسی مسئلے میں جب رائے لکھی جائے گی، امام ابو حنیفہ کی رائے، مذہب شافعی کی رائے، مذہب مالکی کی رائے، اور ان فقہا کی آراء کی وجوہات یہ لکھا، اعتماد کیا جاتا ہے، اعتماد کرنا پڑے گا۔ ان کی تحقیقات کو نظر انداز کرتے ہوئے شریعت پر عمل کرنے کا کوئی دستور نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ دقائق الفقہ، عبارات اکابر، فقہ تقدیری، نوادر والے مسائل، لوگ ایسی چیزوں کو اچھالتے ہیں اور اچھالنے کے بعد ایسا کیسے مسئلہ بنا دیا گیا،
ایک سادے سیدھے آدمی کو اکسایا جاتا ہے کہ یہ اس بہشتی زیور میں تو غلط لکھا ہوا ہے، ان فضائل اعمال میں تو غلط لکھا ہوا ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، جنہوں نے حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف پر ہزاروں صفحات لکھ دیے، ایک آنے والا پیشنٹ ڈبل ٹیبل ایم ڈی کرنے والے پر اعتراض کر دے کہ آپ نے غلط لکھا ہے، کتنی جرأت بے جا ہے، کتنا بڑا پاگل پن کا عمل ہے۔ آپ اس کی وجہ پوچھیے کہ بیوی شوہر دور رہے اور پھر اس کے باوجود بچہ پیدا ہو جائے اور شوہر انکار نہ کرے، ثبوت نسب کا مسئلہ ہے، اسی باپ کا بچہ قرار دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی طریقے سے آ کر گیا ہو، بطور کرامت کے آ کر گیا ہو، کسی اندیکھی طاقت، جنات و شیاطین کی مدد سے آ کر گیا ہو، اسی لیے حمل ٹھہر گیا، اسی لیے وہ باپ بن گیا۔ وہ جب انکار نہیں کر رہا ہے، اسی کا بیٹا قرار دیا جائے گا۔ مسئلے کی پوری نوعیت، حضرت خلیفہ مہدی ایک شخصیت ہے، حضرت خلیفہ مہدی کی علامت طے ہے۔ دجال ایک شخص کا نام ہے، کسی فکر کا نام نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہستی کا نام ہے، کسی اسکول آف تھاٹ کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخصیت کا نام ہے، ایک ہستی کا نام ہے، ایک نبی کا نام ہے، ان کے ہونے والے کارنامے۔ لیکن ایک شخص سلف کی فہم پر اعتماد نہ کرے، صحابہ کی سمجھ پر اعتماد نہ کرے اور ڈائریکٹ حدیث کو لے کر یہ کہنے لگ جائے کہ حضرت خلیفہ مہدی شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک میتھڈ کا نام ہے، شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ حضرت خلیفہ مہدی ایک ذات کا نام نہیں ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ شریعت کو بگاڑ دینا ہے۔ اپنی زبانوں کو روک دو، ان سلف کے بارے میں اپنی زبانوں کو روک دو، صحابہ محفوظ ہو جائیں گے۔ صحابہ پر اپنی زبانوں کو روک دو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی محفوظ ہو جائے گی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبان کو روک دو، قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ ائمہ اربعہ کا اجماع معتبر ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین محفوظ ہیں، انبیاء علیہ السلام صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم ہیں۔ اعتماد پر پوری شریعت کی بنیاد ہے۔ بے اعتمادی اور سلف صالحین پر انگشت نمائی اور انہیں مجروح کرنا اور ان کی خدمات سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ شریعت کی بنیادوں کو ڈھا دینے کا طریقہ ہے۔ تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، مفسرین کو پڑھے بغیر، تفسیر جاننا چاہتا ہے، اصول تفسیر کے سبجیکٹ کو جانے بغیر، تفسیر جاننا چاہتا ہے، اپنی عمروں کی عمریں کھپانے والے 50 30 جلدوں میں پوری قرآن کی تفسیر، ایک ایک سورت کی تفسیر 500 پیج میں لکھنے والے علماء کو نظر انداز کر کے تفسیر کرنا چاہتا ہے، یہ کون سی شریعت کی خدمت کر رہا ہے؟ یہ گمراہی بہت زبردست قسم کی پھیل رہی ہے، فہم سلف پر بے اعتمادی۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھٹک، ہمارے دل میں ان کے سلسلے میں کوئی بد اعتقادی پیدا ہونے نہ دیجیے۔ ان سے زیادہ محنت ہم نہیں کر سکتے، ان سے زیادہ منور اور اشراق قلبی کا ماحول ہم نہیں لا سکتے۔ آپ آگے کا کام کیجئے، ماڈرن ایجوکیشن کو اسلامائزیشن کا کام کیجئے، آئیڈیالوجیکل وار کے مقابلے کیجئے، آپ دعوت اسلام، اشاعت اسلام کا کام آگے بڑھائیے، بجائے تاریخ کو آگے بڑھانے کے پیچھے کی طرف لے جانا۔
کوئی معقول قسم کا کام نہیں ہے، تعمیری قسم کا کام نہیں ہے، تخریبی قسم کا کام ہے۔ یہ بات بھی سوچنا چاہیے کہ اگر تابعین نے شریعت کو نہیں سمجھا، اگر تبع تابعین نے نہیں سمجھا، اگر اسلاف نے نہیں سمجھا، تو کیا ہم ان سے زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور پہلو، وحدت امت کے لیے وحدت مسلک کی ضرورت نہیں ہے، وحدت امت کے لیے مشترکہ امور پر اتحاد کی ضرورت ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، بری عادتوں سے نجات، خاندانی نظام کا جوڑ، تقسیم میراث، حرام مال سے حفاظت، والدین کی خدمت، دشمن سے مقابلہ، مشترکہ دشمن سے متحدہ مقابلہ، یہ وہ اسباب ہیں جو وحدت امت پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اس غلط فہمی کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ وحدت امت کے لیے وحدت مسلک کی ضرورت نہیں ہے، مابہ الاشتراک، مشترکہ مقاصد میں یکسانیت اور وحدت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی فکری گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔